بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ولاگ پیج 381 اور معارف و مسائل، جو پچھلی آیت ہم نے تلاوت کی، قد نرا تقلبک اما یحملون، اسی کا حصہ ہے۔ معارف و مسائل کا بقیہ حصہ پیش کر رہے ہیں، ولاگ نمبر 1 اور پیج 381۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جو بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں، لکھائیں اور سکھائیں۔ اٹھے جو تیرے در سے تو دنیا سمٹ گئی، بیٹھے تھے تیرے در پہ زمانہ لیے ہوئے۔ پھر ایک دوسری سہولت لفظ شطر اختیار کر کے دے دی گئی، ورنہ اس سے مختصر لفظ المسجد الحرام تھا، اس کو چھوڑ کر شطر المسجد الحرام فرمایا گیا۔ شطر دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک نصف شے، دوسرے سمت شے۔ باتفاق مفسرین اس جگہ شطر سے مراد سمت ہے، تو اس لفظ نے یہ بتلا دیا کہ بلاد بعیدہ میں یہ بھی ضروری نہیں کہ خاص مسجد حرام ہی کی طرف ہر ایک کا رخ ہو جائے تو نماز درست ہو، بلکہ سمت مسجد حرام کافی ہے۔ مثلاً مشرقی ممالک ہندوستان اور پاکستان وغیرہ کے لیے جانب مغرب مسجد حرام کی سمت ہے، تو مغرب کی جانب رخ کر لینے سے استقبال قبلہ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اور چونکہ گرمی سردی کے موسموں میں سمت مغرب میں بھی اختلاف ہوتا رہتا ہے، اس لیے فقہا رحم اللہ نے اس سمت کو سمت مغرب و قبلہ قرار دیا، سمت مغرب و قبلہ قرار دیا، جو موسم گرما و سرما کی دونوں مغربوں کے درمیان ہے۔ اور قواعد ریاضی کے حساب سے یہ صورت ہوگی کہ مغرب صیف اور مغرب شتا کے درمیان 48 ڈگری تک سمت قبلہ قرار دی جائے گی، یعنی 24 ڈگری تک بھی اگر دائیں یا بائیں مائل ہو جائے تو سمت قبلہ فوت نہیں ہوگی، نماز درست ہو جائے گی۔ ریاضی کی قدیم اور مشہور کتاب شرح چغمنی باب الرابع صفحہ 66 میں دونوں مغربین کا فاصلہ یہی 48 ڈگری قرار دیا گیا ہے۔ حضرت والد صاحب نے جواہر فقہ میں فقہا کا دوسرا قول ذکر کیا ہے کہ 45 درجے دائیں یا بائیں مائل ہونے سے سمت قبلہ فوت نہیں ہوگی، یعنی کہ محمد تقی عثمانی جو ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں؟ حضرت مولانا شفیع کے بارے میں، کیونکہ یہ ان کے بیٹے ہیں۔ ناظرین، آج کا پہلا ولاگ کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ العظیم دوسرے ولاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ مقدر جگمگانے کو نبی کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ نہ تخت و تاج کی حاجت، نہ مال و زر کی چاہت، میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ محمد نام لینے سے سکون قلب ملتا ہے، دل مضطرب بہلانے کو نبی کا نام کافی ہے۔